أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعبدون من دون الله ما لا يملك لهم رزقا من السماوات والأرض شيئا ولا يستطيعون صدق الله مولانا العظيم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، انسان اگر اپنے اندر غور کرے تو اسے مالک کی مالکیت اور حاکم کی حاکمیت، منعم کی نعمت خوب صاف طور پر دکھے گی۔ اللہ کی جتنی نعمتیں اس پر برستی اور آتی ہیں، پہنچتی ہیں، اگر وہ تھوڑا سا بھی خیال کرے تو اسے مالک کے وجود پر اور اللہ کے معبود ہونے پر خوب آسانی سے یقین اور اطمینان ہو جائے گا۔ لیکن انسان دنیا کی بیجا خواہشات میں اور دنیا کی طلب اور حرص میں اور اس کے پیچھے لگن اور اس کے حصول کی فکر میں اپنے مالک کو ہی بھول جاتا ہے، اور اتنا بھولتا ہے کہ اس مالک کے حکم کو بھی یاد نہیں کرتا۔ حالانکہ انسان باکمال وہی ہے جو اپنے مالک اور حاکم کو یاد رکھتا اور اپنے محسن کو پہچانتا بھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم جن کی باتیں مانتے ہو، جن کی اتباع کرتے ہو، جن کی تم عبادت کرتے ہو، تمہارا جو معبود ہے، تمہارا نفس، تمہارا جو معبود ہے جس کی تم اتباع، پیروی، پرستش، پوجا، وہ تو تم کو کچھ بھی فائدہ پہنچانے والا نہیں۔ کھیت کسی اور کا ہو، باغ کسی اور کا ہو، سلام آپ بغل والے کے کر رہے، سوچ رہے کہ ہمیں بھی باغ سے پھل مل جائے گا، تو ایسے شخص کو تو بہرحال سمجھدار نہیں کہا جائے گا۔ باغ والے کو سلام کرتے تو ہو سکتا گرا ہوا پھل مل جاتا، لیکن باغ والوں کو آپ نے جاننے کی کوشش ہی نہیں کی کون لوگ ہیں، اور دوسروں کو سلام کرتے ہیں۔ تو آپ نے کہا کہ نہیں جی میں فلاں کو سلام کر رہا تھا، وہ کہا وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، وہ تو چرواہا بھی ہمارے یہاں کا نہیں ہے، وہ تو پہرے دار بھی نہیں ہے کہ تمہیں دو چار چھپائی کے دے دے، کچھ بھی نہیں اس کے پاس، باور ہی نہیں، وہ تو انون پرسن۔ کیا ہے وہ؟ انون پرسن، اس کو تو کوئی جانتا بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تم نے جن چیزوں کو اپنا معبود بنا کے رکھا ہے، جو تم اپنی من چاہی زندگی گزارنا چاہتے ہو، شیطان کی پیروی میں جو تم لگے ہوئے ہو، تمہیں یہ بات خوب معلوم ہونا چاہیے کہ جن سے تم تعلق رکھنا چاہتے ہو وہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی اختیارات نہیں ہے، وہ خود ہی محتاج ہے، تمہیں کیا
گا وہ پورا کرے گا، جو محتاج ہو اور محتاج مکمل طور پر۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کو چھوڑ کر جن کی بات مانی جاتی ہے، جیسے ہم لوگ ہیں نفس کی بات مانتے ہیں، زمانے کی بات مانتے ہیں، سماج اور معاشرے کی بات مانتے ہیں، کہتے ہیں یہی چیز تو چلن میں ہے، لہذا یہی کام کیا جائے گا۔ تو بات بس یہ سمجھ جانی چاہیے، سمجھ میں آ بھی جانی چاہیے اور سمجھ بھی لینا چاہیے اور سمجھا بھی دینا چاہیے اپنے ماتحتوں کو کہ جن کی تم بات کر رہے ہو وہ تو پاور ہی میں نہیں ہے، اس کے پاس سطح ہی نہیں ہے، وہ حکومت میں ہے ہی نہیں، وہ تو ایک حکومت کا کارندہ بھی نہیں ہے۔ تم جس کی بات کر رہے ہو اس کو کسی بھی قسم کا اختیار حاصل نہیں، بلکہ وہ خود ہی معتوب لوگوں میں ہے اور معذب لوگوں میں ہے، اور وہ خود اس پر بڑی سخت نگرانی اور اس کی سخت جانچ ہونے والی ہے۔ کسی کے گھر پہ کسی کی جانچ ہو جائے، کسی قسم کی ایجنسی ہمارے ملک کی چلی جائے، جی ایس ٹی، ای ڈی، کسی بھی قسم کی جانچ ہو جائے، کسی بھی قسم پر اس پر نگرانی کا معاملہ ہو جائے تو دوست بھی اس سے دور بھاگتا ہے، تعلق ہوتا ہے پھر بھی لا تعلقی کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، تم نے اللہ کے حکم کو چھوڑ کر جو دوسرے کو حکم کو تم نے پکڑا، تم نے یہ بات سمجھی کہ نہیں یہی سب ہے، یہی مالک کل ہے، اسی میں حیات ہے، اسی میں مزہ ہے، اسی میں لذت ہے، اسی میں خوب زیادہ شاندار والی زندگی ملنے والی ہے، تو اسے یہ بات سمجھنا چاہیے اس میں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ ایسے لوگ، ایسے افراد، ایسے اشخاص سب کے سب کس میں اندھیرے میں، چھٹ ایک دم سے اندھیرے میں، ایک دم سے کیا ہے اندھیرے میں، تمہیں کیا روشنی میں لے جائیں، وہ بھی اندھیروں میں تمہیں لے کر چلے جائیں گے اور تمہیں بھی پریشانیوں میں ڈالیں گے۔ اور یہ بات تو ہم لوگوں کو دنیاوی معاملات میں خوب سمجھ میں آتی ہے، دینی معاملہ پیش ہو جائے تو بس پوچھئے نہیں، ہم تو جانتے ہی نہیں، مولوی صاحب آپ نے بتایا نہیں کبھی، آپ نے کبھی بات بتائی نہیں، ہم تو جانتے نہیں۔ ارے بھائی دنیا کی چیزیں خوب جانتے ہیں، باریک باریک باتیں جانتے ہیں، پھر دین کی باتیں آپ کو معلوم کرنے کی طلب اور تڑپ اور کوشش اور سعی آپ نے کیوں نہیں کی، یا تو آپ کے اندر کیوں پیدا نہیں ہوئی؟ دنیا تو چند روزہ ہے اور بڑی عارضی ہے، گزر ہی جاتی ہے، اور چند روزہ نہ صحیح آپ کہیں نہیں اور روزہ ہے تو اور روز بڑھا لیجئے، پھر بھی تو اختتام ہے۔ ایک چیز کو اگر ختم ہونا ہے کہ آج کا کل کا پرسوں ختم تو ہو، بس پھر نچوڑ کر رزلٹ نکال لینا چاہیے اور بات سمجھ لینی چاہیے کہ جس کی باتیں اچھی لگتی ہے، جس کی باتیں بہتر لگتی ہیں، جن پر چلنے میں مزہ آتا ہے، خوشی ہوتی ہے اور بڑا ہی سرور حاصل ہوتا ہے، وہ سب کے سب کیا ہے خود تکلیفوں میں ہے، اور ان کے متبعین جو ہے وہ بھی تکلیفوں میں، وہ خود جانچ کے کٹگرے میں ہیں، دائرے میں ہیں، ان پر تمام ایجنسیاں لگی ہوئی ہیں، جو ان سے تعلق رکھے گا اس کی بھی جانچ ہو جائے گی۔ بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقٌ مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا، وہ دیکھو تمہیں کچھ پہنچانے والے نہیں ہیں، تمہیں کھانا کھلانے والے نہیں ہیں، تمہارے اپنے جسم کے تمام پارٹ پرزوں کو چلانے کا حکم دینے والے نہیں ہیں، ہم چلاتے ہیں، ہمارا حکم چلتا ہے۔ اللہ کیا ہے فعال لما یرید، اس کی شان
جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، جیسا چاہتا ہے وہ مالک تصرف کر لیتا ہے، جو عدم کو وجود بخشتا ہے، وجود کو عدم ملا کر ملیا میٹ کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ عالمی پیمانے پہ اگر نظر ہٹائیں گے، ابھی جلدی ہمارے اپنے اس دنیا میں ایک واقعہ پیش ہوا، آپ حضرات بھی جانتے ہو، امریکہ نے کیسے راتوں رات اس کی اپنی حکومت سے اس کے راجہ کو اٹھا لیا، سلطنت میں سویا ہوا بادشاہ اٹھا لیا گیا، راتوں رات اٹھ کے چلا گیا۔ دیکھا نہیں دیکھا وینزویلا میں کیا ہوا؟ وہاں کے صدر کو راتوں رات امریکہ اٹھا کے لے کے چلا، وہاں کا صدر کہہ رہا میں عبوری صدر ہوں، اس وقت وینزویلا کا بھی میں ہی صدر ہوں۔ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کیسے کیسے واقعات پیش ہوتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو حکم الحاکمین ہے، ایسے ہی نظام دنیا میں دکھاتا رہتا ہے۔ سمندر کی لہریں اٹھتی ہیں، ہزاروں ہزار کلومیٹر کو کیا ہے زیرو کر دیتی ہیں۔ دیکھا نہیں دیکھا؟ بڑی بڑی فلک پوش بلڈنگیں سیکنڈوں میں منٹوں میں زمین دوز ہو جاتی ہے۔ جب چاہتا ہے وہ پورے شہر کو وائبریٹ کر دیتا ہے۔ زلزلہ دیکھا نہیں آپ نے؟ پورا شہر ہلنے لگا۔ مالک بڑا طاقتور ہے، پاورفل ہے، ہر ایک کے اندر وہ تصرف کرتا رہتا ہے، ہر ایک کے اپنی خلق کے اندر وہ خالق جب چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، جس وقت چاہتا ہے تصرف کرتا ہے۔ فرماتے ہیں تم نے جن کو اپنا بڑا بنا رکھا ہے، جن کی باتیں تم کو سمجھ میں آتی ہے، جن کی اتباع میں تم لگے رہتے ہو، جن کے سامنے تم جھکتے ہو، وہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے ایک مالک اور خالق کی عبادت کی جانی چاہیے، اور اس مالک اور خالق کی طرف سے آئے ہوئے آرڈر کو ہر ایک کو فالو کرنا چاہیے۔ تجارت کے نام پر کتنا جھوٹ بول دیتے ہیں، تجارت کے نام پر ہم کتنا جھوٹ بولتے ہیں، کتنا زیادہ کسوے بیانی سے نام لیتے ہیں، حالانکہ وہ مالک کا فرشتادہ اور اس کا پیغامبر، اس کا قاصد یہ بات بتاتے ہوئے چلا گیا، دنیا سے سناتے ہوئے چلا گیا کہ دیکھو جھوٹ مومن لا یکذب ہے، مومن جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمانوں کی یہ صفت نہیں وہ جھوٹ بولے، حالت غضب میں بھی، حالت دشمنی اور خوب تگڑی دشمنی میں بھی۔ حضرت سفیان جب ایمان نہیں لائے تھے، شاہ حبش نے جب پوچھا کہ یہ چیزیں کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ میرا دل خوب کہہ رہا تھا کہ میں جھوٹ بول دوں تاکہ یہ پھنس جائیں، بڑا بادشاہ ان سے ناراض ہو جائے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں تھی کہ میرے اوپر اس بات کی نسبت کی جائے اور میری طرف منسوب کی جائے یہ بات کہ سفیان نے جھوٹ بھی بولا تھا، اس لیے سب بات صحیح کی، خوب دشمنی کی حالت میں بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح کہی۔ بہرحال جھوٹ تو مسلمان بولتا ہے، لیکن ہم بولتے ہیں مسلمان بھی ہیں، ماشاءاللہ مسلمان بھی ہیں، جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تم جو غلط طریقے سے اگر پیسہ لانا چاہتے ہو تو پیسہ تمہارے گھر میں پہنچے گا، اس لیے کہ مالک ہم ہیں، ما لا یملک لهم رزقا من السماوات والارض شیئا اور ولا یستطیعون، جی
آپ کہہ رہے ہیں بیک ڈور سے سروس لے لی جائے گی، فرمایا اتنا بھی ان کو ہم نے طاقت نہیں، اتنا بھی پاور ان کے پاس نہیں ہے کہ وہ آگاڑی پچھاڑی کر سکے. بس جتنا ان کو ایک دائرے حدود ان کے طے کیے گئے ہیں، شیاطین جو ہیں ان کے دائرے ہیں، اسی دائرے میں وہ تیر کر اپنی جب کلاکاری کرتے رہیں گے. ولا اتنی بھی طاقت نہیں کہ وہ رزق چھین کر دوسرے کا تیسرے کے پاس پہنچا. ہم رزق پہنچاتے ہیں، رزق رساں ہیں. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین ہے، مالک کریم وہ رزق پہنچاتے بھی اور بڑے طاقتور اور پاورفل. ایک روپیہ بھی ادھر سے ادھر نہیں جا سکتا، ایک پیسہ بھی اس اکاؤنٹ سے اس اکاؤنٹ میں غلطی سے بھی نہیں ٹرانسفر ہو سکتا. اس کا جتنا لکھا ہے اس کو دیں گے، نہیں لے گا مار کے دیا جائے گا، نہیں لے گا تو کیا ہے پیٹ کے دیا جائے گا، ملے گا اس کو. جتنی بھی چیزیں اس کی اپنی تقدیر میں لکھی اس کو وہ چیز دی جائے گی. کھانا کھانے کی طاقت نہیں رہے گی اور اس کے اندر پائپ سے اور نلیوں سے اس کے پیٹ میں پہنچایا جائے گا تو اس کو کھانا کھا کر ہی جانا پڑے گا. جتنی چیزیں تقدیر میں لکھی گئی ہے وہ سب کے سب ملنے والی. تو فرماتے ہیں کہ رزق رساں ہم، روزی پہنچانے والے ہم، اور روزی پہنچانے میں جو طاقت کی ضرورت ہے کہ خرد نہ ہو اس کی بھی ہم طاقت رکھتے ہیں. اور یہ جگہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ما لا یملک لہ ولا یستطیع، نہ مالک ہے کہ وہ رزق ادھر سے ادھر کر دے، اور نہ ہی اس کی طاقت ہے کہ مالکین میں وہ تصرف کرتے ہوئے تیسرے کو وہ مان دے. جیسے دادا ہوتا ہے، بھائی ہوتا ہے جو ڈانٹ کر اس کا مال اس کو دلا دیتا ہے، اس کا مال چھین کر وہاں رکھ لیتا ہے. فرمایا اس میں کچھ چلنے والے، تم جس کی عبادت کرتے ہو، جن کی باتیں تمہیں پسند ہیں، جن کے پیچھے تم چلتے ہو، جن کی اتباع کرنا تمہیں پسند ہے، وہ لوگ خود کیا ہیں؟ جانچ کے دائرے میں. لوگ کیا ہیں؟ خود پکڑے جانے والے ہیں. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کو خوب سوچ سمجھ کر خرچ کیجیے، صرف کیجیے. اور بڑا ہی عجیب سا لگتا ہے جو لوگ سمجھدار گردانے جاتے ہیں عمر کے تقاضے کے اعتبار سے، کہتے ہیں پک گیا ہے، لیکن وہ بھی اس میں کچا ہی رہتا ہے. بڈھا ہو گیا ہے، عمر 60 سال ہو گئی، 55 سال ہو گئی، 65 سال ہو گئی، سب سمجھ چکا ہے، سب سیکھ چکا ہے، سب جان چکا ہے، سب جانتے ہوئے بھی غلطیاں کر رہا ہے. حالانکہ غلطی تو کسی کو نہیں کرنا چاہیے، وہ چاہے 40 سال والا ہو چاہے 30 سال والا، لیکن ایک کو دعویٰ ہے کہ میں ماہر ہوں، میں سب چیزوں کو سمجھتا ہوں، میں نے بال یوں ہی جو سفید نہیں کیے، مجھے تجربات ہے، میں فلاں بات بھی سمجھتا ہوں. لیکن وہ اپنے معاملے میں فیل ہو جاتا ہے، وہ بھی نفس کے پیچھے چلتا ہے، خواہشات کی تکمیل میں لگا رہتا ہے، اللہ کے حکم کو نہیں سمجھتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام اس کو نہیں ہوتا. حالانکہ کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، اگر ان چیزوں پہ عمل کرنا چاہے تو خوب آسیش نہیں، پکا گیا ہے، سمجھدار ہو گیا، جانکار ہو گیا، لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیوں غلطی میں پتہ نہیں کیا بریک فیل کرنے کی عادت پڑی، اس لیے بریک فیل کہتا رہتا ہے. سب سے بڑا دشمن جو ہے وہ کیا ہے؟ نفس ہے. یہ نفس خوب غلطیاں کرواتا رہتا ہے اور عمر کے ہر پڑاؤ پر پہنچنے والے لوگوں سے بھی غلطیاں کراتا رہتا ہے، جن کو یہ یقین ہوتا ہے، جنہیں یہ خیال ہوتا ہے کہ میں بڑا قابل ہوں، سمجھدار ہوں، ان کو بھی بہتر کرتا ہے، بلکہ ان پہ زیادہ حملہ ہو رہا ہے. اس لیے عمر جو کٹ گئی وہ تو کٹ گئی، معافی مانگ کر پچھلی چیزوں کو صاف کر لینا چاہیے اور آگے غلطی سے بچنے کی خوب کوشش کرتے رہنا چاہیے. اور یہ بات تو آپ کو خوب سمجھ میں آ بھی گئی ہوگی، نہیں آئی پھر سے سمجھ لینی چاہیے کہ بغیر کسی کو دوست بنائے آپ آگے نہیں بڑھ سکتے. ایک آپ کا مشیر ہونا چاہیے، ایک آپ کا بڑا ہونا چاہیے. جیسے آپ اپنی دنیاوی معاملات میں ایک لائر کو رکھتے ہیں، ڈاکٹر کو رکھتے ہیں جو شرعی امور میں
اخروی امور میں آپ کا ایک دوست ہونا چاہیے، آپ کا ایک محسن اور مربی ہونا چاہیے، آپ کا ایک بڑا ہونا چاہیے، آپ کا ایک شیخ ہونا چاہیے، جس سے آپ مشورہ کر کے اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے چلا سکیں۔ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ آپ یہ سمجھیں کہ نہیں میں کروں، اس کی میں مثال دیتا رہتا ہوں، بڑی سیدھی والی ہے۔ ڈاکٹر کو بیماری لگتی ہے تو خود سے دوا نہیں کھاتا، دوسرے ڈاکٹر سے، حالانکہ وہ جانتا ہے پیراسیٹامول کھا لو آرام ہو جائے، پھر بھی نہیں کرتا۔ وہ بڑے ڈاکٹر کو فون کرتا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہے، کون سی دوا؟ ایسے ہی روحانی بیماریاں ہیں، ایسے ہی روحانی بیماریاں، گناہ کرنے کی عادتیں ہیں، گناہ میں پڑنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، گناہ کے کاموں میں لگنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، اور اس گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی بھی عادت پڑی ہوئی ہے، گناہ کو گناہ نہ سمجھنے کی بھی عادت پڑی، اس لیے ایک بڑا ہونا چاہیے جس کے مشورے میں رہے، جس سے بات کرے، جس سے اپنی چیزوں کو شیئر کرے اور اپنی حالت کو درست کرنے کی کوشش کرے۔ اور اگر ان چیزوں پر توجہ نہ دی گئی تو وقت گزرتے گزرتے کیا ہے گزار جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کی فہم، دین کی سمجھ عنایت فرمائے، اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرمائے۔ نیک صالح بندوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت کرنے کی توفیق برکت فرمائے۔ نیک لوگوں سے محبت کرنا، نیک لوگوں سے رابطہ رکھنا، ان کے ارد گرد پائے جاتے رہنا، ان سے اکثر و بیشتر ملتے رہنا، یہ فائدہ پہنچاتا ہے، یہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ عمر کو نہ دیکھو بھائی، ڈاکٹر نوجوان بھی ہوتا ہے پھر بھی بڈھا اسی سے انجیکشن لگواتا ہے، اس لیے یہ شیطان کا بڑا والا حملہ ہوتا ہے۔ کئی اب ملے خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، تب چلے وہاں سے اپنی بات کی جائے، اب تو وہ رہے نہیں، لہٰذا ہم بھی تو ٹھیک ہے، پھر حکیم لقمان کو کھوجو لے آؤ، دیکھو کہاں ملتے ہیں، کہ تو بخار ہے، نزلہ، کھانسی، پیٹ میں درد، طرح طرح کی بیماری، یہ چھوٹے چھوٹے ڈاکٹروں کو کیا دکھانا ہے؟ ڈاکٹر میرا بھتیجا، میرا بھانجا، مجھ سے چھوٹی عمر کا، اس کو کیا دکھانا ہے؟ سب شیطان کے حملے ہیں۔ اس لیے موقع جہاں مل جائے وہاں فائدہ اٹھانا چاہیے، جڑنا چاہیے، اور اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ آپ اگر نہیں سیکھیں گے تو عمر گزرتے گزرتے آخری ایک دم آخری پڑاؤ میں ہوں گے، پھر بھی وہ آپ کو عادت لگے گی۔ جیسے ایک شخص ہے، گالی دینے کی اس کو عادت ہے، بوڑھا ہو جائے گا اور گالی دے گا۔ اگر اس نے اپنی اصلاح نہیں کی، جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے ان چیزوں میں خوب اضافہ ہو جائے گا، خوب گالی دینے لگے، جھوٹ بولنے کی عادت بڑھ گئی اگر، تو اب جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ہی ویسے جھوٹ میں اضافہ بھی ہوگا، اگر اس نے اپنی حالت کو درست نہیں کی۔ غصہ کرنے کی عادت اگر آپ کی ہے تو آپ یہ بات جان لیجئے، جیسے جیسے آپ کی عمر شریف بڑھے گی ویسے ویسے غصہ آپ کا اور زیادہ بڑھتا چلا جائے گا، اور پھر آپ کو نہ دنیا ہاتھ لگے گی، نہ بچے ہاتھ لگیں گے، نہ دوست احباب ہاتھ لگیں گے، اکیلے پڑ جائے گا۔ آخرت میں جو نقصان ہے وہ تو ہے، آخرت میں جو نقصان ہے وہ تو ہے۔ اس لیے ایک دوست بنائیے، ایک پیر بنائیے، مشیر بنائیے، ایک شیخ بنائیے، ایک کسی سے تعلق رکھیے جس سے اپنی اصلاح، اپنے حال احوال کو بتا کر اپنے حال احوال کو درست کرنے کی آپ کوشش کریں۔ نہیں اضافہ یہ ہوگا، وہ رکے گی نہیں، وہ جیسے جیسے عمر بڑھے گی ویسے ویسے سب بیماریاں بڑھے گی۔ جیسے ایک شخص کو ایک بیماری لگ گئی، وہ ڈاکٹر سے رجوع کر کے وہ اس کی جو ہے خوب اچھے سے نگرانی کر لے گیا، ان بیماریوں سے بچتا رہا، دوا وغیرہ کھاتا رہا، اس کا پرہیز کرتا رہا، تو چند دنوں کے بعد اس بیماری میں کم سے کم اتنا تو ضرور ہوگا کہ وہ رک جائے گی، ورنہ کچھ گھٹ جائے گی۔ اور اگر آپ نے اس پر توجہ نہیں دی، ڈاکٹر کے مشورے میں آپ نہیں آئے کہ ڈاکٹر تو ابھی چھوٹا ہے، ڈاکٹر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، ڈاکٹر ابھی ان کو کوئی اچھا دکھ نہیں رہا، تو آپ کو کیا ہوگا؟ وہ بیماری بڑھتی چلی جائے گی۔ پھر ایک اعضائے رئیسہ، ایک بڑھیا آپ کا جو پارٹ پرزا اچھے سے کام کر رہا تھا، وہ بیماری وہاں بھی پھیلے گی، پھر دوسری جگہ جائے گی، پھر تیسری جگہ جائے گی، تمام اعضائے رئیسہ کو معطل کر دے گی۔ تمام آپ کے مین پارٹ جو ہیں، دل، گردہ، سب پر وہ اپنا اثر ڈالتے۔ شوگر بڑھتے بڑھتے کیا کرتی؟ سب چیزوں کو کمزور کر دیتی، نہیں کر دیتی۔
سمجھدار کون ہوتا ہے؟ جو شوگر کے ماہر کے مشورے سے، اس کی دوا علاج سے، اس کے بتائے ہوئے تمام پرہیز سے وہ اپنے کو بچاتا ہے اور ان چیزوں پہ عمل کرتا ہے، اس کی صحت کچھ نہ کچھ ٹھیک رہتی ہے، یا کم سے کم اس کا نقصان کم پہنچتا ہے۔ ایسے ہی روحانی بیماریاں بڑھے گی تو بڑھتی چلی جائے، بڑھے گی تو بڑھتی چلی جائے، بڑھے گی اور بڑھتی چلی جائے۔ ایک صاحب نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے کہا مجھ کو بچانے، فون کیا، رو رہا تھا، کہا مجھ کو بچا لیجیے۔ پھر انہوں نے بات کیا ہو گئی کہ میں نے غصے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، میرا گھر اکھڑ جائے گا، میں بکھر جاؤں گا، میرے بچے ہیں، میرے جیسا آدمی کرتا ہے بات۔ بہرحال جو تسلی کے کلمات کہنے تھے وہ تو کہے ہی والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن یہ بھی بات فرمائی کہ غصہ آج کا نیا نہیں ہے، غصے کو تم نے پال پوس کر بڑا موٹا تازہ جوان کر دیا، جس نے آج اپنا یہ بڑا والا ہنر تم کو دکھایا۔ اگر غصے کو سمجھاتے بجھاتے اور کسی ماہر کی تربیت میں رہ کر غصے کو آپ دبا لے گئے ہوتے، سیکھ گئے ہوتے، تو تمہارا گھر نہ ٹوٹتا، تم بچ جاتے۔ لوگ غصے میں آ کر اپنے گھر کو توڑ پھوڑ دیتے ہیں، بیوی بچوں کو مار پیٹ کر برابر کر دیتے ہیں۔ غصے کا علاج کر لو، گھر تمہارا بنا رہے۔ غصے کا علاج کر لیتے تو بیوی بچے تمہارے اپنے قریبی ہوتے، تم لوگوں کے قریب ہوتے، لوگوں کو محبت دیتے، لوگوں سے محبت دیتے۔ غصے میں آیا، پورا گھر اٹھا کر ایک دم سے پھینک دیا، پورے گھر میں بوال مچا کے رکھ دیا، بیوی کو بھی پیٹ رہا، بیٹوں کو بھی پیٹ رہا، مار رہا، کاٹ رہا، تمہارا اپنا انجام کیا ہو؟ غصہ تو بہرحال اچھی چیز نہیں ہے، غصہ کرنا اچھی بات نہیں، تو غصہ بڑھ رہا ہے، آپ کی باڈی میں کسی ایک چیز کا اگر زیادہ جو ہے اضافہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر سے رجوع کرو، اس کو دباؤ۔ ہر چیز جب اعتدال پہ رہے گی، آپ کی جو ہے طبیعت و مزاج شریف صحیح رہے گی۔ بہرحال تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ کسی کو بڑا بنانا ہی چاہیے۔ واقعی